اور رسولوں میں امام الانبیاء والمرسلین ممتاز ہے، لاجواب ہے۔ اسی طرح اولیاء الصالحین کی صفوں میں شہنشاہ سادات کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ قیامت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ غوث اعظم کی اس میں مہر ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ایسی مشکل کشائی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے، کہ آج ادھر بندہ غوث اعظم کو آواز لگاتا ہے، ادھر مدد پہنچ جاتی ہے۔ ہمارا بھی زندگی کا ہزاروں بار کا تجربہ ہے۔ ایک بار میں پٹنہ کے بازو جہان آباد کی ایک مسجد میں رہتا تھا، جلسہ جلوس کے تعلق سے اس وقت ہماری عمر تھی 22-23 سال، فارغ ہو چکا تھا۔ اپنے زندگی کا پہلا جلسہ اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا۔ اس جلسے میں حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو میں نے بنفس نفیس دعوت دینے میں خود گیا تھا۔ پہلی ملاقات تھی ان سے، ان کی کتابوں کا مطالعہ میں پہلے کر چکا تھا، لیکن ملاقات کے بعد طبیعت بات ہو گئی، اور آج سنیوں کے سینوں میں جن محافظین کی دھمک ہے ان میں ایک اعلیٰ نام علامہ ارشد القادری علیہ السلام۔ بھلے ہی لوگ خطابت کے بل پہ شہرت پالیں، دو پیسے کما کے صاحب پارلیمنٹ پہنچ جائیں، یا پیٹرول پمپ لگا لیں، یا اپنا مکان بنا لیں، یا گاڑی خرید لیں، مگر علامہ ارشد صاحب کی خدمت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، علامہ صاحب کا ایک زلزلہ ان کی 1000 خطابت پہ آئے گا۔ علامہ صاحب کا ایک زیر و زبر ان کے ہزاروں خطبات پہ آئے گا۔ ان کے خطابات ہوئے، پولیٹیکل کام کیا، پیسہ کمایا، پہنچ گئے سنسد بھون، دو چار پیسے کمایا، لیکن علامہ صاحب کو آج لاکھوں علماء پڑھتے ہیں۔ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ بھی جب پیدا ہوں گے تو علامہ ارشد صاحب کی تصنیفات کا مطالعہ کر کے زبردست سنی ہو جائے۔ اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے مناظر، اتنے بڑے عالم، سنیت کا درد رکھنے والے، سنیت کی فکر میں رونے والے، ایسا زردمند خطیب آپ کو مبلغ اور داعی نہیں ملے گا۔ میں نے یہ باتیں ایک وضاحت کے طور پر کر دی کیونکہ ایک اندر اس طرح کی باتیں انہوں نے کیا ہے، اس لیے میں اگر میری بات اس چینل کے حوالے سے اس تک پہنچ گئی تو انہیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ خطابت کا اثر کتنا محدود ہوتا ہے اور تصنیف کا اثر کتنا گہرا اور دور رس ہوتا ہے۔ کہ آج ہم لوگ اعلیٰ حضرت کو اس لیے جانتے ہیں، اگر وہ بھی ایک عام ولی کی طرح ہوتے، انتقال کر گئے ہوتے تو صرف عرس لگتا، چادر چڑھ گئی، لیکن اعلیٰ حضرت آج ہر محفل کی زینت ہے، اور آج ہر علماء کرام کی زبان پر ان کا چرچا ہے۔ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کا چرچا، ان کی لائبریریاں ان کی تصنیفات سے مزین ہیں، ان کا سلام لاکھوں مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ایک معمولی صوفی کا نام نہیں ہے، اسلام کی خدمت کرنے والے زبردست مصنف، زبردست مجدد، زبردست ولی کا نام ہے۔ ان کی 1000 کتابیں قیامت تک رہیں گی، اور جب تک وہ کتابیں رہیں گی ڈنکا کسی کام چور کا نہیں بجے گا، ڈنکا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا بجے گا۔ اس دنیا میں 1000 برائیاں پیدا ہو جائے، اتنا تو ضرور ہے کہ کام کا جادو سب کے سر چڑھ کے بولتا ہے۔ کام چوروں کو کوئی پسند نہیں کرتا، نہ بیوی، نہ ماں، نہ بچے، نہ سماج کے لوگ، مگر محنتی جد و جہد کرنے والے لوگوں کو اپنے رشتہ دار کے علاوہ سارا سماج اس کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیتا ہے۔ کام پسند کیا جاتا ہے۔ جو عورت صرف اپنا چہرہ دکھلا کے شوہر کے جذبات سے کھیلتی ہے، بس اس کی مدت مختصر ہوتی ہے، لیکن جو عورت محنتی ہوتی ہے اور اپنے گھر کے سارے کام کاج سلیقہ مندی سے کرتی ہے، اپنے شوہر کے علاوہ شوہر کی ماں، باپ، بھائی، بہن، آنے والے سارے مہمانوں کو اپنی ہنرمندی سے خوش رکھتی ہے، وہ بہت دیر تک اس کی اس حکمت کا جادو چلتا ہے اور سب کے دلوں میں ان کی عزت کی دھار پڑ جاتی ہے۔
تو کام بولتا ہے، کام سے سب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کے لیے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ ان کا باپ بہت بڑا خطیب، بہت بڑا عالم، بہت بڑا متکلم تھا، مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ، لیکن ایک بھی کتاب اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کی بایوگرافی پہ نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن ایک بھی کتاب آپ نے دادا کی بایوگرافی پہ نہیں لکھی۔ جب بھی قلم اٹھایا اسلام پہ قلم اٹھایا، جب بھی آپ نے کتاب لکھی ہے اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جواب دیا ہے، جب بھی ناموس رسالت پہ اٹیک ہوا ہے ایک زبردست مجاہد کی طرح آپ نے اس حملے کو سیریسلی لیا، اس کا جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے کہ آج تک وہابیت یا تلملال کی ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار۔ کام کے آدمی کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، صرف بولی والے آدمی کو کوئی دیر تک نہیں پہچانتا۔ تقریر کیا، پیسے کمایا، کھایا پیا، مر گیا، کوئی اس کا احسان ملت پہ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ احسان ملت پہ مجدد کا ہوتا ہے، احسان ملت پہ اسلامی عنوانات پہ لکھنے والے رائٹر کا ہوتا ہے۔ تقریر کی مدت عارضی ہوتی ہے، تصنیف کی مدت دائمی ہوتی ہے۔ علامہ ارشد صاحب اسی قد کے زبردست عالم دین مبلغ اعظم کا نام ہے، اسے ان کے احسانات کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، کم نہیں کر سکتا بکواس کر کے، جبکہ حدیث پاک آیا ہے کہ اذکروا محاسن موتا کو عام مسلمانوں کے تعلق سے بھی ہے کہ اپنے مردوں کا ذکر اچھائی سے کیا کرو۔ اگرچہ کمزور مسلمان تھا، برا تھا، حالت ایمان میں مرا تو حدیث میں آیا ہے اذکروا محاسن موتا کو۔ نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کا ذکر اچھائی سے کیا کرو۔ اچھے جائے کہ ایک عالم، ایک مبلغ، ایک دائی، ایک مناظر، ایک مفکر، ایک دانشور، ایک نکتہ دار، استاذ العلماء، بانی مدارس کثیرہ، جس کے پاس ڈھیر سارے اعجازات اس کی زندگی میں ہیں، ان کے خلاف زبان کھولنا یہ اپنی عزت کو مٹی میں ملا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ صاحب کی قبر میں کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے خلاف بکواس کرنے والے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اور اس طرح کی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ کہا کہ ان کو میں دعوت دینے گیا تھا، اس جلسے میں وہی بات تھی۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت اس میں نہیں آ پائے، لیکن میری نئی عمر تھی اور میں تیاری کر رہا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر چندہ کے سلسلے میں گیا تھا تاکہ جلسہ کامیاب ہو سکے۔ نوجوانوں کی ٹیم جلسہ کر رہی تھی، میرا سپورٹ اس کے پاس تھا، میری نگرانی تھی۔ میں چندہ کر کے واپس آ رہا تھا تو برسات کا موسم تھا، یہ آٹو اسی پہ ہم لوگ تھے، تو آٹو کیچڑ میں پہیا پھسلنے کی وجہ سے بہت دور جانے لگے، ہم لوگ سوار تھے۔ اب حالانکہ اسی طرف گرے تھے جس طرف آٹو پلٹا تھا، پس گئے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت نوجوان تھے، مائک ہمارے ہاتھ میں تھا، اعلان والے بھی کر رہے تھے، تو مائک ہاتھ میں تار کنیکٹڈ ہے۔ اس وقت جب آٹو پلٹا اور کئی پلٹا کھایا اس آٹو، مگر جیسے ہی آٹو گرا اس وقت میری زبان پہ سب سے پہلے یا غوث المدد، یا غوث المدد، چونکہ بچپن سے گھٹی میں ماں باپ نے غوث پاک محمد پلا دیا، آنکھ کھلی ہی اس گھرانے میں ہے جس گھرانے میں غوث پاک کی فاتحہ ہو رہی تھی، جس گھرانے میں اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا تھا، جس گھرانے میں روزانہ محفل میلاد ہوا کرتی تھی۔ اس لیے آج خطیب کی حیثیت سے تھوڑی سی پہچان ہے، بچپن میں نعت پڑھنے والے کی حیثیت سے میری پہچان ہے۔ گاؤں کی ہر محفلوں میں نعت پڑھتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ شہریار کو بلاؤ، وہ نعت پڑھیں گے، بڑی اچھی نعت پڑھتا تھا۔ تو اس بچپن سے ہی یا غوث مدد، اور معلوم تھا کہ غوث پاک کا نام لینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔
میں جب دیکھا کہ اب میں پلٹ رہا ہوں، ممکن ہے کہ پس جاؤں، زبان پہ یا غوث المدد کا جب جملہ نکلا تو آپ یقین جانیں کہ ایسا لگا جیسے کسی نے اٹھا کے بہت دور پھینک دیا ہو۔ ورنہ اگر ہم وہیں گر گئے ہوتے تو آٹو میں دب گئے ہوتے، لیکن آٹو اس طرف لیا اور ہم اٹھا کے اس طرف پھینک دیے گئے، کچھ نہیں ہوا، صرف کیچڑ لگی کپڑے میں بس، کیونکہ برسات کا موسم تھا، صرف کیچڑ لگی، کچھ نہیں ہوا۔ اس میری زندگی کا بارہا کا تجربہ ہے، اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا۔ جب بھی مصیبت میں آپ غوث کا نام لیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ماں باپ کو آپ پکاریں گے تو ماں باپ دیر سے پہنچیں گے، لیکن غوث اعظم اس ولی اعظم کا نام ہے کہ ادھر نام لیا ادھر ان کی مدد بردار سے پہنچ جاتی ہے، ادھر آپ نام لے ادھر مدد بردار سے غوث اعظم کی پہنچ جاتی ہے۔ اس غوث اعظم کا چرچا آج ہر طرف ہو رہا ہے۔ ان کی زندگی کا سارا چیپٹر تو میں نہیں کھول سکتا، بس صرف ایک چیپٹر میں کھولتا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سارے لوگ اس کو غور سے سنیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ایک عام ولی جس کا ہمارے پاس تصور رہتا ہے